نشہ جو ہے وہ خوشی دیتا ہے یا سکون دیتا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ نشہ نہ خوشی دیتا ہے نہ سکون دیتا ہے، یہ آپ کا میٹر خراب کر دیتا ہے جس نے خوشی یا سکون کو ناپنا ہے۔ یہ بالکل ایسی بات ہے کہ جیسے کوئی تھرمامیٹر ہو اور وہ خراب ہو اور آپ اس کو منہ میں لگا لیں، آپ کو 103 بخار ہو اور وہ تھرمامیٹر پہلے ہی 98.4 پہ تھا تو وہ اسی پہ رکا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ اب آپ کو بخار نہیں ہے۔ تو جو میٹر ہے ہمارے دماغ کے اندر جو خوشی کو، غم کو، غصے کو، شیم کو یا رنج کو یا ڈیفرنٹ جذبات کو ناپتا تولتا ہے اور بتاتا رہتا ہے کہ اس وقت آپ غصے میں ہیں، اس وقت آپ اس کے مطابق چلیں، اس وقت آپ جو ہے غم میں ہیں، اب آپ کو اس کے مطابق چلنا ہے۔ تو جب وہ میٹر ہی کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور وہ غلط نتائج دینے لگتا ہے تو حقیقت تو اس سے نہیں بدلتی۔ لہٰذا ہم نے یہ کہنا کہ نشہ خوشی دیتا ہے یا نشہ سکون دیتا ہے، تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ نشہ کچھ نہیں دیتا، یہ ایک کریڈٹ کارڈ کی طرح آپ کے جو فیوچر کی آمدنی ہے ممکنہ طور پر وہ ابھی خرچ کروا دیتا ہے اور آپ کو اچھا لگتا ہے، لیکن پھر رونا بعد میں آپ کو آتا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نشہ خوشی دیتا ہے کہ سکون دیتا ہے؟ جس کے لیے لوگ نشہ کرتے ہیں تو وہ نشے کی قسم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ ٹرینکلائزر اور الکوہل ہے تو یہ سکون دیتا ہے، کانفیڈنس دیتا ہے، کائنڈ بناتا ہے اور انرجی دیتا ہے۔ لیکن کئی اور نشے ہیں جو کہ آپ کو خوشی کی طرف مائل کرتے ہیں، جیسے چائے کافی کا نشہ، جیسے اس قبیل کے فردر نشے جو ہیں جیسے آئس کوکین، تو یہ خوشی کا تاثر پیدا کرتے ہیں، اور یہ خوشی کا تاثر اس طرح پیدا کرتے ہیں کہ میٹر ریڈنگ آپ کی اس طرح کی آ جاتی ہے۔ یعنی جب کوئی بندہ کوکین کے زیر اثر خوشی محسوس کر رہا ہوتا ہے تو اس کو خوشی نہیں ہو رہی ہوتی، اس کو میسج خوشی کا مل رہا ہوتا، حقیقت میں اس کی خوشی میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، یا کسی اور نشہ کرنے سے سکون میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، یا کئی نشے خیال بدل دیتے ہیں جیسے کہ چرس کا نشہ، تو اس سے خیال جو بدلتا ہے اس کے اندر کوئی گہرائی نہیں ہوتی، کوئی پرابلم سالونگ نہیں، وہ آپ کا ایک پرسیپشن ہوتا ہے کہ اس سوچ کے ساتھ میں زیادہ کمفرٹیبل ہوں۔ اور اسی طرح کچھ نشے ہوتے ہیں وہ درد کو ختم کرتے ہیں، جنہیں نارکوٹکس کہا جاتا ہے۔ جو نشے درد کو ختم کرتے ہیں وہ درد کو ختم نہیں کرتے، وہ درد کی پیغام رسانی کو ختم کر دیتے ہیں۔ یعنی اگر کسی بندے کو کڈنی میں درد ہو رہی ہے اور وہ ایک نارکوٹک کا انجیکشن اس کو لگایا جاتا ہے تو کڈنی میں پین ختم کوئی نہیں ہوئی، کڈنی سے جو پین کا پیغام دماغ میں پہنچنا تھا وہ رستے میں بلاک ہو گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کڈنی کی جو سفرنگ ہے وہ ادھر ہی موجود ہے، صرف آپ کو نہیں پتا۔ آپ کو یہ ریلیف ایک طرح ہو گیا کہ آپ کو پرسیپشن میں وہ درد محسوس نہیں ہو رہا، پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ نارکوٹک کا ٹیکہ لگا کے آپ کڈنی کا علاج نہیں کریں گے۔ اگر کڈنی میں کوئی پتھری ہے جس سے درد ہو رہا ہے تو نارکوٹک کا ٹیکہ لگا کے آپ کو پتھری تو کسی نہ کسی طریقے سے نکالنی پڑے گی نا۔ کوئک فکس بھی نہیں کہہ سکتے نشہ کرنے کو، جو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ کوئی کوئک فکس ہے، تو وہ یعنی فکس تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ فکس تو کچھ بھی نہیں نہ ہوا، اصل تو پرابلم یہی ہے کہ کوئک فکس میں کچھ فکس نہیں ہوتا، میسج بلاک ہوتا ہے۔ اگر کسی بندے کو کوئی پریشانی ہے خام خواہ کی یا حقیقی، اور وہ اس پریشانی کے لیے جو ضروری اقدامات ہیں وہ کوئی نہیں کرتا، اور وہ ٹرینکلائزر یا الکوہل لے لیتا ہے، جیسے کوئی بندہ ہے جس کو فلائی کرنے سے، جہازوں میں اڑنے سے بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے، تو وہ عام طور پر دو میں سے ایک کام کرے گا، یا تو وہ جہازوں میں اڑنا چھوڑ دے گا، ٹرین پہ جائے گا، یا پھر وہ ٹرینکلائزر لے گا، جہاز میں انٹر ہونے سے کچھ دیر پہلے ایک ٹرینکلائزر لے گا اور جہاز میں جا کے سو جائے گا۔ تو اس سے اس کی وہ پریشانی دور نہیں ہوگی، دن بدن اس کو زیادہ ٹرینکلائزر لینا پڑے گا یا اوائڈ کرنا پڑے گا ہوائی سفر۔ اصل مسئلہ اس کا ہے ایکسپوئر تھراپی، ڈیسینسٹائزیشن، کاؤنسلنگ اور پراپر میڈیکیشن اگر ضروری ہو تو
ہماری زندگی میں جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ نارکوٹکس سے کڈنی کی درد جو ہے دماغ تک پہنچنے سے ہم روک سکتے ہیں، لیکن نارکوٹکس کی مدد سے وجہ نہیں ختم ہم کر پتھری نہیں نکال سکتے. ہوں پتھری نکالنے کے لیے ہمیں کوئی کمپریہنسو سمارٹ ورک اور ہارڈ ورک میں سے گزرنا پڑے گا، ہوں جس میں ہم کسی میڈیسن کے ذریعے یا سرجری کے ذریعے وہ پتھری کو نکالیں گے. جب ہم پتھری کو نکالیں گے تو ود ان اے کپل آف ڈیز وہ جو نارکوٹک کی ضرورت تھی وہ وہ ختم ختم ہو جائے گی. لیکن اگر ہم پتھری کو نہیں نکالیں گے تو کیا ہوگا؟ تو تو پھر مزید آپ کو نارکوٹکس ڈوز بڑھانی پڑے ہر گی. روز لینے پڑیں گے، ہوں اور ڈوز نارکوٹکس لینے میں پھر ایک عجیب اور ایلیمنٹ شامل ہو جائے گا کہ درد ختم ہوتی ہے تو مزہ بھی آتا ہے. تو اب بندہ درد کے لیے نہیں لیتا، مزے کے لیے لینا شروع کر دیتا ہے. اور بہت سارے لوگ نارکوٹکس کے عادی اسی طرح بنتے ہیں علاجوں کے بعد. ہوں تو ڈاکٹرز کو بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ جب کسی کو ٹرینکلائزر دیں جی یا نارکوٹک دیں جی تو یہ بندوبست کریں کہ ان کا درد یا بے چینی تو ختم ہو لیکن مزہ نہ آئے. ہوں اس مزے کو کرکرا کرنے کے لیے کچھ دوائیاں ایڈ کرنے کی ضرورت ہے، جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں ڈوپامین بلاکرز. ہلکی مقدار میں ساتھ دینے پڑیں گے تاکہ کھیر میں کیلریز تو ہم لے لیں، کھیر کا مزہ ہمیں نہ ملے.